الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر پھر کچھ اس طرح کے کلپ وائرل کیے جا رہے ہیں جن کے اندر نوجوان نسل کی دل و دماغ کے اندر پرانے شکوک و شبہات اور وساوس کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ پرانے شکوک و شبہات اور وساوس اس لیے کہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر اہل سنت والجماعت سے جو الگ ہونے والے فرقے تھے، مثال کے طور پر معتزلہ، جہمیہ، مرجئہ، انہوں نے قرآن کریم کی آیات کی غلط تعویلات کر کے اور احادیث مبارکہ کی غلط تعویلات کر کے ان کو عقل کے سانچے میں ڈال کر لوگوں کے دلوں کے اندر جو شکوک و شبہات پیدا کیے تھے، بعینہ ہی وہی کام آج کے دور کے اندر یہ جدید طبقہ جدت، لبرل اور سائنس کے نام پہ کر رہا ہے اور نوجوان نسل کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کر رہا ہے۔ انہی وسوسوں میں سے ایک وسوسہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جنت کو تخلیق کر دیا ہے یا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کو پیدا کریں گے۔ سب سے پہلے اس وسوسے کو پیدا کرنے والے یہ معتزلہ تھے۔ آپ یہ سمجھیں کہ معتزلہ کون ہیں؟ معتزلہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر ایک شخص تھا، واصل بن عطا۔ یہ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتا تھا تو ایک شخص نے آ کر حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یہ بتائیں کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے اس کی کیا سزا ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جواب دینے سے پہلے وہ بول پڑا کہ وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اعتذر عنا واصل، کہ واصل ہم سے الگ ہو گیا، تو یہیں سے ان کا نام معتزلہ پڑا ہے۔ تو ان کے گمراہ کن عقائد تھے، مثال کے طور پر معجزات کا انکار کرتے تھے، کرامات کا انکار کرتے تھے، اسی طرح قرآن کریم کے مخلوق ہونے کے قائل تھے۔ امام احمد بن حنبل اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر یہ فتنہ بڑے عروج پر تھا، صرف عروج پر ہی نہیں بلکہ ان کو بادشاہوں کی پشت پناہی بھی حاصل تھی اور یہ بڑا ان کا ایک دربار کے اندر مقام ہوا کرتا تھا معتزلہ کا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ فرقہ بالکل ناپید ہو گیا۔ جتنے بھی فتنے آتے ہیں وہ بالآخر آہستہ آہستہ ناپید ہو جاتے ہیں۔ ایک زمانے میں ان کا طوطی بولتا ہے۔ تو ان کا ایک وسوسہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جنت اور جہنم کو پیدا نہیں کیا، بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا کریں گے۔ آج کے دور کے اندر پرویزی، منکرین حدیث، غامدی اینڈ غامدی کمپنی، جدت، لبرل اور سائنس کے نام پر یہی وساوس پیدا کر رہی ہیں، اور جو استدلال کرتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیات سے ان کی غلط تعویلات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آیت یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اب اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زمین کو تبدیل کر دیں گے، ستارے سارے جڑ جائیں گے، کیکشاں ختم ہو جائیں گی، پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کو تبدیل کر کے پھر اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا کریں گے۔ حالانکہ یہ تفسیر جو ہے یہ قرآن کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور صحابہ کی تفسیر اور سلف صالحین کی تفسیر کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کا ایک اصول ہے، وہ یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر یہ قرآن کریم کی آیات سے کی جاتی ہے، پھر احادیث سے، پھر صحابہ کی اقوال سے، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کا نمبر آتا ہے۔ اب صحابہ نے یا قرآن کریم نے اس کی کیا تفسیر کی اس آیت کی؟ قرآن کریم میں سور کے پھونکنے کا 2 مقام پر ذکر ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، 2 مرتبہ سور کے پھونکنے کا ذکر ہے۔ پہلی مرتبہ جب سور کو پھونکا جائے گا، علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پھٹ جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، سورج چاند وہ ان کو گرہن لگ جائے گا، ان کو لپیٹ لیا جائے گا، اور جتنے ذرات ٹیلے وغیرہ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح پھیلا دی جائے گی۔ یہی مضمون قرآن کریم کی آیات سے، احادیث سے اور سلف صالحین کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا کہ جب دوسری مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا تو زمین کو دوبارہ تبدیل کیا جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ پل صراط پر ہوں گے، مسلم کی حدیث ہے 2791، اور موجم الاوسط اور الموجم الکبیر کی حدیث 7163 اور 10323، اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین سفید ہو جائے گی ایسے جیسے چاندی کی ہے، اور اس پر کوئی حرام کام یعنی کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوگا، نہ اس پر کوئی خون بہایا ہوگا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے۔ اب کسی صحابی نے
یا کسی مفسر نے یہ تفسیر نہیں کی کہ جنت اور جہنم کو ابھی تک نہیں بنایا گیا، بلکہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو قیامت کے دن پیدا کریں گے۔ آج تک کسی نے یہ تفسیر نہیں کی۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم دوڑو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف۔ تو جنت کے عرض کو بتایا گیا کہ جنت کا جو عرض ہے وہ زمین و آسمان جتنا ہے، اور آگے یہ کہا کہ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے یہ جنت متقین کے لیے تیار کر دی ہے، ماضی مجہول کا صیغہ استعمال کیا۔ اب بعض لوگ اس سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں تاکید ہے، جب کسی کام کو کرنا ہو تو قرآن کا اسلوب یہ کہتا ہے اس میں تاکید پیدا کی جاتی ہے، تو ہر مقام پر تاکید نہیں ہوتی بلکہ باقی قرائن کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہمیں سب سے بڑا رونا تو یہی ہے کہ ان لوگوں کو اسلوب کا پتہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کا اسلوب کیا ہے، یہ تفسیر کا اسلوب کیا ہے۔ بس وہ سائنس پڑھ کے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم شاید قرآن کریم کو سمجھ چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر آیت نمبر 21 میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ جنت اس کا عرض زمین و آسمان جیسا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر دیے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 میں یہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور آگے چل کے فرمایا اعد لہم، پہلے مجہول کے صیغے استعمال کی، اب معلوم کا صیغہ استعمال کی، اللہ تعالیٰ نے وہ جنت ان کے لیے تیار کر دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یعنی وہ جہنم کی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اللہ تعالیٰ نے وہ کافروں کے لیے تیار کر دی ہے۔ تو ان تمام آیات کے اندر یہ میں نے چند نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان آیات سے باقاعدہ طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنا دیا ہے، اور خارج کے اندر ان کا وجود پایا جاتا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ دیکھ لیں، ترمذی کی روایت ہے 1648، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کمان کے بقدر جگہ جنت کے اندر اگر مل جائے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور جنت کی عورت اگر دنیا کی طرف نکل آئے تو فرمایا کہ اس میں جتنا جہان ہے وہ سارا چمک بھی جائے اور خوشبودار بھی ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ترمذی کی روایت ہے وہ بھی، کہ یا رسول اللہ جنت کو کس سے بنایا گیا؟ فرمایا سونے کی اینٹوں سے، چاندی کی اینٹوں سے، اور فرمایا اس کا جو گارا تھا وہ مشکدار خوشبودار کستوری کا تھا، اور موتی یاقوت اور زعفران وغیرہ اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہاں آپ نے اس کے گارے کے بارے میں بتلا دیا، بھائی جنت کو تیار کیا جا چکا ہے۔ قرآن کریم کی آیات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں اور احادیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا دیا ہے، وہ قیامت کے دن پیدا نہیں کریں گے۔ پھر یہ اشکال پیدا کیا جاتا ہے آدم علیہ السلام کے واقعے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ جنت میں رہیں، تو اس جنت سے مراد یہ دنیا کا باغ تھا، کیونکہ جنت عربی کے اندر باغ کو کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں ایک باغ تھا اس کے اندر رکھا تھا، پھر وہاں سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیج دیا، تو بالکل غلط ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مثال کے طور پر آپ کی یہ بات تسلیم کر لیں کہ جنت بمانا باغ ہے اور وہ باغ دنیا کے اندر تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے لوٹ کر دوبارہ وہیں باغ کے اندر جانا، جنت کے اندر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون کانت لهم جزاء ومصیرا، یعنی یہ ان کا بدلہ بھی ہے یہ جنت، اور اس اصلی ٹھکانے کی طرف ان کو لٹایا بھی جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، اگر اصلی ٹھکانے کی طرف لٹایا جائے گا اور وہ ٹھکانہ جنت جسے آپ باغ کہتے ہیں دنیا کے اندر تھا، تو پھر تو یوم تبدل الارض غیر الارض ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا ختم کر کے اس کو جنت بنانے کا کیا فائدہ، یا جہنم بنانے کا کیا فائدہ؟ پھر تو مسئلہ یہی سے حل ہو جاتا ہے کہ اسی باغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہنے کہ تمہیں دوبارہ لوٹ کر اسی ٹھکانہ اصلی کی طرف جانا ہے۔ وہ ٹھکانہ اصلی تو دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، اب جب دنیا کو ختم کر دیا جائے گا تو ٹھکانہ اصلی ختم ہو جائے گا، پھر انسان کہاں پر جائے گا؟ تو آدم علیہ السلام کے واقعے پر ذرا سا غور کر لیں تو یہ باتیں ساری کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ بھائی جنت کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا تھا۔ مثال کے طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ جا کے سجدہ کرو، تو کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا تھا؟
اور فرشتوں کو آسمان سے بھیجا تھا کہ جا کے دنیا کے اندر جا کر سجدہ کر کے آؤ؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، اگر بقول آپ کی یہ مان لیا جائے کہ جنت سے مراد دنیا کا ایک باغ تھا، تو شیطان کہاں تھا؟ اس وقت شیطان تو وہ آسمانوں کے اوپر تھا۔ تو کیا خیال ہے کہ شیطان وہاں سے ورغلانے کے لیے آدم علیہ السلام کو دنیا میں آیا تھا؟ آدم علیہ السلام دنیا میں، شیطان اوپر ورغلانے کے لیے دنیا کے اندر آیا اور دنیا سے نکال کر دنیا کے اندر کر دیا؟ ایسی بات نہیں۔ آپ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں، واقعے پر۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ جنت میں رہے، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ پھر قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، ان کے وہ کپڑے اتر گئے۔ قرآن کریم کے مضمون سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا، تم اتر جاؤ۔ اترنے سے مراد ہے کہ جنت سے تم زمین پر اتر جاؤ۔ آگے قرآن کریم کی آیات خود کہتی ہے بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے دنیا کے اندر ٹھکانہ ہے ایک وقت مقررہ تک۔ اس کا مطلب یہ کہ وقت مقررہ کے بعد آپ نے دوبارہ لوٹ کر اسی ٹھکانے کی طرف جانا ہے جو ٹھکانہ اصلی ہے، جس کا ذکر اوپر والی آیات کے اندر ہوا کانت لہم جزاء و مصیرا، کہ اس کی طرف دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ وہ ٹھکانہ کیا تھا؟ وہ جنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی ہے، تخلیق کرے گا نہیں، کیونکہ پھر تو یوم تبدل الارض کا معنی بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جب باغ ہے تو پھر بات ختم ہو گئی۔ تو جنت سے مراد وہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ یہ جو آیات ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، یہ جنت سے نکالنے کے بعد کہا کہ اب تمہارا ٹھکانہ زمین کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ بھائی زمین کے اس حصے میں تم پہلے رہتے تھے، اب اس حصے میں تم نہیں رہو گے، اب تم اس حصے میں رہو گے، کیونکہ یہ تو باغ تھا اور باغ سے نکال کے تمہیں میں نے اب اس حصے میں کر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہا۔ قرآن کا قُلْنَا اهْبِطُوا، نیچے اتار دیا، اور یہ کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر بے شمار احادیث ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ ایک روایت ہے ابو داؤد کے اندر، سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 4744، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جبریل علیہ السلام سے کہا اذهب، جا اور جا کر فانظر الیہا، اس کو دیکھ کیا، تو فذهب فنظر الیہا، تو جبریل علیہ السلام گئے اور جا کر اس کو دیکھا۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جہنم کو بنا دیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پہ تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات کے ساتھ وہ گھیر لیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جب اہل جنت میں سے یا اہل جہنم میں سے کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر کے اندر اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اگر جنت یا جہنم کو نہیں بنایا گیا تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کروایا گیا تو وہ تمثیلی شکل میں تھا جنت و جہنم کا، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل آپ نے جنت کے اندر دیکھا، یا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ آپ نے جا کر سنی، تو یہ ایک خواب کا واقعہ تھا، اور خواب آپ کو بیداری کے اندر بھی آتا ہے اور آپ کو نیند کے اندر بھی آتا ہے۔ خواب دکھلانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ بہت بڑی خبر لے کر آ رہے تھے تاکہ آپ کو یقین زیادہ ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلیں یقین کے لیے ہم مان لیتے ہیں تو یہ عام آدمی جو جنت والوں میں سے، یہ جہنم والوں میں سے قبر کے اندر رکھا جا رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر کیا کریں گے؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا دیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ گرین کی نماز پڑھا رہے تھے کہ وہ نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ اچانک آگے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انی رأیت الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا ہے۔ آپ اس کا خوشہ پکڑنے کے لیے آگے ہوئے تھے۔ پھر جن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی 8 دروازے بنائے ہیں، تو بھائی جب جنت کے 8 دروازے ہیں تو جنت بن چکی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازہ جو ہے اس کا نام ریان ہے، اس میں سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ پھر جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جب پہلا روزہ ہوتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ روزانہ بخشش کر کے لوگوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ جنت کے دروازے ہیں، جہنم کے دروازے ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ تو سجانا، دروازوں کا ہونا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا دیا ہے۔ پھر محدثین نے باقاعدہ اس پر باب باندھے، امام بخاری نے، امام دارمی نے، امام طحاوی نے، امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے اس پر باب باندھ کر باقاعدہ طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تخلیق دے دیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کو تخلیق نہیں کریں گے، بلکہ جنت خارج کے اندر اپنا وجود رکھتی ہے۔ تو یہ سارے وساوس ہیں جو قرآن کریم کی آیات کی غلط تعویلات کی وجہ سے کیے جاتے ہیں۔